الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی علیک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اذان کی ابتدا. مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز بجماعت کا انتظام ہو. اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا اور بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا. حضرت عمر نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کرے. چنانچہ الصلاۃ جامعۃ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے. اس درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے خواب میں دیکھا کہ اذان کے جو شرعی الفاظ ہیں کوئی سنا رہا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کو بھی اس قسم کے خواب نظر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے. چنانچہ اس دن سے ہی شرعی اذان کا طریقہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا.